نیلم پری۔ ایک تھا درزی، اس کے 3 بیٹے تھے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزر کرتے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے چلا گیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا۔ جب کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دے دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے اگل تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوش خوش گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ عمدہ کھانا لاؤ۔ بھٹیارا اچھے اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دے دیے۔ بھٹیارا بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے منہ اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنے اصلی گدھے کی چوری کا کچھ حال نہ معلوم ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ، کہو بیٹا پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکا، سوداگری۔ باپ، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکا، یہ گدھا۔ باپ، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک خاص بات ہے۔ باپ، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹا، اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دے اور کہیں کہ اگل تو فوراً یہ سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تھیلی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے اور لڑکا گدھا لے کر آیا، اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا کہ اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا چلا کر کہا اگل اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تھیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھ کے گیا کہ بھٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔ لڑکے پر خفا ہونے لگا، تو نے مجھ سب کے سامنے ذلیل کیا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے منبھلے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سو رہا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا۔ بڑھیا اس کے کام سے بڑی خوش تھی۔ اس نے ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا۔ بڑھیا نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے پاس ایک سینی ہے، جب کہو گے بھر جا تو یہ بہترین کھانوں سے بھر جائے گی اور جتنے آدمی بیٹھے ہوں گے پیٹ بھر کر کھا لیں گے، تم یہ سینی لیتے جاؤ۔ لڑکا سینی پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس کو وہی سرائے ملی جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری کیا گیا تھا۔ رات بسر کرنے کے لیے رک گیا۔ بھٹیارے نے کھانے کے لیے پوچھا۔ لڑکے نے کہا، میں تم کو کھلاؤں گا۔ بھٹیارے نے کہا، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ لڑکے نے کہا، ٹھہرو۔ سینی سامنے نکال کر رکھ دیا اور کہا، بھر جا۔
یہ کہتے ہی سینی اچھے اچھے کھانوں سے بھر گئی۔ بھٹیارا اس نرالی سینی سے لالچ بھری نگاہوں سے تکنے لگا اور اس کو چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ لڑکا کافی تھک چکا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ بھٹیارا طاق میں لگا ہی ہوا تھا۔ جب لڑکا سو گیا تو چپکے سے آیا اور سینی اٹھا کر لے گیا اور اس کی جگہ پر دوسری ویسی ہی سینی رکھ دی۔ لڑکا صبح سویرے اٹھا اور سینی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو باپ اور بھائی سب ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے اپنے سفر کا سارا حال بیان کیا اور مزے لے لے کر سینی کی خوبی بیان کی۔ درزی کو سینی کی اس خوبی کا یقین نہ آیا۔ لڑکے نے کہا، امتحان لے لیجئے، آپ لوگوں کو بلوائیے، دیکھیے میں ابھی آپ سب کے لیے اچھے اچھے کھانے چنوانے دیتا ہوں۔ لڑکے نے جب بہت ہی اسرار سے سینی کی خوبی بیان کی تو باپ نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ سب لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھے اور بیچ میں سینی رکھی گئی۔ لڑکے نے کہا، بھر جا، لیکن سینی خالی کی خالی ہی رہی۔ اس نے پھر کہا، بھر جا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ 3-4 مرتبہ چلا چلا کر کہا، بھر جا، بھر جا، بھر جا، لیکن سینی ویسی ہی خالی رہی۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتانے لگے۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور باپ تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ لڑکے کو ایک تو سب کے سامنے شرمندگی کا افسوس تھا اور دوسرے اصلی سینی کے گم ہو جانے کا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ بتلایا۔ یہ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یقیناً بھٹیارے ہی کی شرارت ہے اور اسی نے گدھا اور سینی دونوں چیزیں چرائی ہیں۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی۔ ہمت باندھ کر روانہ ہوا، یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لاؤں گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا۔ یہ میدان پریوں کا تھا۔ رنگ برنگ کے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے۔ ہری ہری گھاس سبز مخمل کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بیچ بیچ میں پانی کی سفید نہریں بہہ رہی تھی۔ ہوا خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ لڑکے کا دم لینے کے لیے، سستانے کے لیے ٹھہر گیا۔ ہوا کی مست خوشبو نے آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلد ہی ایک گلاب کے پودے کے پاس پڑ کر سو رہا۔ لڑکا ابھی سویا ہی تھا کہ نیلم پری جو اس گلاب پر رہتی تھی اتری اور لڑکے کے ہوا میں لے جا کر اڑ گئی۔ دوسرے دن لڑکے نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کے بیچ پایا۔ وہ کہاں سے یہاں کیسے آیا؟ ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ سارے جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد ایک بیک لال رنگ کی روشنی سارے جنگل میں پھیل گئی۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، بار بار سوچتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ سارا جنگل نیلے رنگ میں رنگ گیا۔ اس آواز کو سن کر لڑکا کانپ گیا اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا اور اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پریاں ہنس پڑیں۔ بات یہ تھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھی۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی، تم ہمارے میدان میں کیوں آئے؟ لڑکا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میدان آپ کا ہے، یہاں آنا منع ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ نیلم پری ہنستے ہوئے، کیا میدان پسند نہیں؟ لڑکا، جی میدان تو پسند ہے لیکن جنگل۔ نیلم پری، کیا ڈر لگتا ہے؟ لڑکا، جی ہاں۔ نیلم پری، اچھا اپنی آنکھیں بند کرو۔ ادھر لڑکے نے آنکھیں بند کی، ادھر پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل بھر اسی ہرے بھرے میدان میں بدل گیا۔ لڑکے نے آنکھ کھول دی۔ میدان دیکھ کر جان میں جان آئی۔ لڑکے کو جب ذرا اطمینان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا، تم کیسے آئے؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ سینی اور گدھا واپس لینے جا رہا ہے۔ پری نے تالی بجائی، فوراً 2 دیو حاضر ہوئے۔ پری نے حکم دیا کہ جاؤ سرائے والے بھٹیارے سے سینی اور گدھا چھین لاؤ۔ دیو آنا فانا سرائے میں پہنچے اور چند منٹ میں سینی اور گدھا لا کر حاضر کر دیا۔ پری نے لڑکے سے کہا، یہ گدھا اور سینی لو۔ پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا، جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا، ناچ۔ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کی پیٹھ پر خوب ناچ دکھائے گا، اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا سینی، گدھا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ لڑکے کو گھر تک پہنچا آؤ۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا ان کے آن میں گھر پہنچا دیا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔